جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاشرے رول آف لا کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. جو دستور، آئین، متفقہ سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے عوام کے درمیان اور فیڈریشن کے کئیوں کے درمیان، اگر اس پر عمل نہ ہو، اس کو پاؤں تلے روندا جائے تو فیڈریشن انٹیکٹ نہیں رہ سکتی. جہاں لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہ ملیں، بنیادی انسانی حقوق، سول رائٹس نہ ملیں، اور وہ ملک بھی اور وہ معاشرہ سوسائٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ابھی تیسری بار ہے تقریباً ہم یہاں آئے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں. یہاں آتے ہیں، جیل کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور بالآخر آخر وقت میں کہہ دیا جاتا ہے جی کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. انتظار کر کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. یہ لاقانونیت ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی اور غیر قانونی بھی ہے. ماہ رمضان ہے، ہم یہاں آتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آگے، اور ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ اس ملک کا کوئی قانون بھی ہے، کوئی آئین بھی ہے، لوگوں کے حقوق بھی ہیں. یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کسی کو جواب دہ ہونا ہی نہیں ہے. کیا اس طرح کی حرکتوں سے ہمارے حکمرانوں کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے گا؟ عوام ان کے ساتھ اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. واقعی شرم آنی چاہیے. غالب کا شعر بھی ہے کہ کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی حیرانگی ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2، 2.5، 3 سال سے لوگ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت اور عوام کے درمیان. عوام ان سے اتنا نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے یہی اقدامات اور کرتوت ہیں کہ بھائی اگر ہماری ملاقات ہو جائے جو ہمارا قانونی حق ہے تو کوئی آسمان زمین پر آ جائے گا. آپ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر کے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کے فائدے ہو جائیں گے، آپ اپنے مقاصد کو پا لو گے. بھائی آپ پاکستان کو اپنے سمیت ڈبورے اور غرق کر رہے ہیں. پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال سامنے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اور اسی طرح سے پولیٹیکل جو اس وقت بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ کتنا بدترین ہو چکا ہوا ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں. پاکستان کے عوام نے پاکستان بچانا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا عوام کے بغیر. دنیا کی کوئی طاقت اپنے عوام کے بغیر کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتی، کوئی بھی محاذ فتح نہیں کر سکتی. لہذا اب عوام کو ریلیونٹ کر دینا، الگ تھلگ کر دینا، اور عوام کو بالکل خاموش چپ کرا دینے کی کوشش کرنا، میڈیا پر ایسا کنٹرول کہ کوئی بول نہ سکے. آپ یقین کر لیں یہ میڈیا اب لوگ نہیں دیکھتے. ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے کہ لوگ باقاعدہ اعلان کریں کہ ہم ٹوٹلی میڈیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں میڈیا کو. اگر آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کرنا ہے، ان کو حقائق نہیں پہنچنے دینے، عوام تک حقائق نہیں جانے دینے. عوام اگر اویئر ہوں گے، ملک مشکلات میں ہوگا تو لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، ساتھ دیں گے. لیکن اس خبر پر جس پر عوام یقین رکھتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کہیں کہ شیر آ رہا ہے اور وہ شیر آ بھی رہا اور عوام یقین نہ کریں. عوام جو ہیں اس وقت باہر نکلیں گے، ساتھ دیں گے، کھڑے ہوں گے آپ کے بحرانوں سے نکلنے کے لیے، جب عوام آپ پر اعتماد کریں گے. عوام کو لگے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. آج تک صرف غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. 2024 8 فروری کو الیکشن گیا ہے. 2024 8 فروری کو الیکشن لوٹا ہے آپ نے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں لوٹا ہے. پاکستان کا بچہ کہتا ہے وہ آپ نے لوٹا ہے. بچہ کہتا ہے. ابھی میں کہتے ہیں کہ ایسی کیا کہتے ہیں کہ انداز تغافل جاہلانہ سے وہ عورت جس کا جوان بچہ مر گیا وہ بھی ہنس پڑے. یہ باتیں سن رہے، یہ کیا جو ہے باتیں کر رہے ہیں لوگ. لہذا پاکستان نے اگر بچنا ہے، باقی رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا، اور عوام کو اکٹھے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے.
عمران خان اس وقت پاکستان کا نجات دہندہ ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام اسی پر اعتماد کرتے ہیں. ہم سب کو انگیج کر سکتے ہیں. آئیں پاکستان کی خاطر. ماہ رمضان ہے, ہم سچ بولیں. خدا تو گواہ ہے. جو سمجھتا ہوں, جو میرے دل کے اندر ہے, وہی زبان پر لا رہا ہوں. میرے وطن کی خاطر پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے. وہ عمران خان ہے. وہ سب پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر یا اکثریت کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. آئیں پاکستان بچائیں. عمران خان کو باہر آنے دیں, ریلیز کریں تاکہ پاکستان بچ جائے. پاکستان کی عزت و وقار ہو دنیا میں. وہ پاکستان کو جیسے وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کا پرائم منسٹر مودی وہ باہر جاتا تھا, عمران خان اس کے مقابلے میں تھا. وہ بچر آف گجرات تھا. عمران خان کی عزت تھی, حیثیت تھی, دنیا اس کو احترام دیتی تھی. وہ ہیرو رہ چکا ہے پاکستان کا. اور مودی اس کے مقابلے میں انتہائی بونا قسم کا آدمی لگتا تھا. عمران خان کو آپ نے ہٹایا. پاکستان کی جو حکمران ہیں, کیا مودی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ جس طرح سے دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے, اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے ان کے اوپر, جو اپنے آپ کو خود ٹائگر کہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اب تکبر اور انا کے کیا اسے کہتے ہیں کہ کھول سے باہر نکلا جائے. پاکستان کا سوچا جائے, پاکستان کے عوام کا سوچا جائے, آئندہ نسلوں کا سوچا جائے. اور وہ آپ عمران کو جیل میں رکھ کر, عمران خان کو جو پاکستان کے عوام کے دلوں کا محبوب ہے, جو میں نے پہلے کہا عزیز وطن ہے, اسے اب جیل میں رکھ کر پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے, پاکستان کو نہیں بچا سکتے. آئیں سب مل کر اپنے وطن کی خاطر, سچائی کی خاطر, عدل و انصاف کی خاطر, رول آف لا کی خاطر, آئین کی سپرمیسی کی خاطر عمران خان کو باہر لائیں, ریلیز کریں تاکہ پاکستان بھی آزاد ہو جائے. ابھی سب کچھ قیدی ہے. عمران کے خوف کے قیدی ہے سارے کے سارے. عمران خان کے خوف سے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے ہیں. آئینی ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں, فقہ ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خوف میں ہو رہا ہے. آپ اس سے بات کرو. وہ خدا گواہ, میں اس کو جانتا ہوں, وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دے دے گا, ہر قربانی دے دے گا پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ بات کرو صدق کے نیت سے, سچائی کے ساتھ. وہ باہر آئے گا, پاکستان کے عوام کا غصہ کم ہو جائے گا آپ کے بارے میں, نفرتیں کم ہو جائیں گی آپ کے بارے میں. اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہو تو یہ جو اگر اقتدار میں کوئی آ گیا ہے, 4 سال رہے گا, 5 سال رہے گا, 10 سال رہے گا, پھر کیا ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے, بھر جائیں گے. خان صاحب ویسے بھی فزیکلی فٹ ہے, ان تمام حکمرانوں سے زیادہ فٹ ہے وہ, الحمدللہ. وہ دیکھیں 50 سال کا لگتا ہے. وہ آئیں, عمران خان کو باہر لائیں اور اس کے بعد پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنس ہے, پی ٹی آئی کو تقسیم ہوئی پڑی ہے, وہ قوم کو کیا تقسیم اکٹھے کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا, کل آپ کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عید کے بعد ایک بھرپور الائنس کا مظاہرہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان تک ابھی تک اس الائنس میں نہیں ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں. بڑی پارٹیوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, نیچرل ہے. یہ کوئی سوئچ آن آف والی تو جماعت نہیں ہے کہ جناب والا سارے روبوٹ ہوں, سارے ایک طرح سے سوچیں. نہیں, ٹیکٹیکل لیول پر اختلافات ہو سکتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس راستے سے چلنا ہے, دوسرا کہتے ہیں اس راستے سے چلنا ہے. پھر اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے. جو اکثریت کا دیکھیں, وکلاء کے اندر اختلافات کو اکثریت رائے سے مینج کرتے ہیں. 2 رائے آ گئی ہیں, اب کس رائے کو لے کے چلنا ہے؟ ووٹنگ آپس میں ہو جاتی ہے, جس کو اکثریت کے پہ چلا جاتی ہے. تو نیچرل ہے میرے خیال میں. جہاں تک تعلق ہے, کل جو جناب ہمارے عزیز بھائی, چھوٹے بھائی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر میں, وہاں پر افطار جنتا اور سب لوگ جمع تھے. یہ ان کا مل بیٹھنا خود ایک بہت بڑی غنیمت ہے, بہت اچھی چیز ہے. باتیں کرتے ہیں, کچھ باتیں سنتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپوزیشن اصولی طور پر سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے, آئین کی سپرمیسی نہیں ہے. اس وقت ان اناؤنس مارشل لا ہے. سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. اس کی کوئی ٹیکٹیکل لیول کی آپس میں پیو آرز ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے درمیان بھی ہو رہی ہے, مولانا صاحب کے درمیان بھی ہو رہی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ کاروان آگے بڑھے گا. چارہ ہی نہیں ہے. جب آگ لگی ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان ناامنی کی آگ میں جل رہا ہے.
शोले उठ रहे, दुनिया देख रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब के अंदर ये एक बिल मौजूद है कि हमने मिलकर आगे बढ़कर पाकिस्तान को निजात देंगे। बताइएगा कि आप मुल्क की गद्दी का शिकार है, आप खुद गद्दी का शिकार होते रहे। ये बताइएगा कि अभी जो कौमी समिति की मीटिंग हुई है उसमें आप पहली बार नहीं गए और वो भी नहीं। मैं अपना बताता ये हूँ, बताया कि ये पहली दफा मुल्क की साजिश का मसला था। अगर आप कहना चाहते मैं बताऊँ, देखिए यहाँ कद का इजाफा नहीं मसला है। मसला ये है, हमारा ये कहना था कि पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, सेनेट का मुस्तकिल इजलास बुलाया जाए, 3-4 दिन डिबेट हो, सबकी बात सुने, सारे एमएनएज वहाँ होंगे, सारे सेनेटर्स वहाँ होंगे और मुल्की हवाले से वहाँ बातचीत हो, मुश्किलात सब डिस्कस हो। उसके बाद पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पर बैठे फैसला करे, वे आउट निकाले, ऐसा फैसला जिसको पूरी पार्लियामेंट का जब सपोर्ट हासिल होगी, पूरे अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, पीटीआई की, इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल होगी, तो मेरे ख्याल में फिर ये जो फैसला हमारा होगा, ये अवाम जब इसका साथ देंगे तो हम कामयाबी हमें होगी। ऐसे बैठना और इस तरह से देखे ना, उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला था, उधर वो जनाब हमारे बाजई साहब है, क्या नाम है एमएनए जो बलूचिस्तान के, आदिल बाजे के घर पे वो परेड हो रहा है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें। अभी एफआईआर एक कटी है जनाब उमर अयूब के ऊपर। क्या वो एफआईआर है कि इन्होंने एक कंटेनर का शीशा तोड़ा और उससे बिस्कुट चोरी किए। देखिए यार किस दुनिया में रह रही है, वाकई शर्म आती है। आए यार, पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक का नहीं है। हम पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले, आगे बढ़े और पार्लियामेंट पर एतमाद करो। आप वैसे आम बातों के लिए दोनों सेशन करा लेते हो, जनाब प्रेसिडेंट साहब का ऐसा बेरूह किस्म का खिताब सुनाने के लिए सबको जमा कर लेते हो, और वो तरामीम जो आईनी रूह के खिलाफ है उनको जमा करने के लिए भी आप सबको इकट्ठा कर लेते हो। तो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के लिए सबको क्यों नहीं बुलाते, बैठ के मसला हल करें। हम सारे आए, सारे स्टेक होल्डर आए, वहां बैठे, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। अवाम के नुमाइंदों से फरार दुरुस्त नहीं है। अगर जब 47 की क्यों ना हो, वहां बैठे तो सही पार्लियामेंट के अंदर, सबको बुलाए इंशाअल्लाह। सर वो तो आपको बुलाते हैं, लेकिन आप तो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के लिए सबको क्यों नहीं बुलाते, बैठ के मसला हल करें। हम सारे आए, सारे स्टेक होल्डर आए, वहां बैठे, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। अवाम के नुमाइंदों से फरार दुरुस्त नहीं है। अगर जब 47 की क्यों ना हो, वहां बैठे तो सही पार्लियामेंट के अंदर, सबको बुलाए इंशाअल्लाह। सर वो तो आपको बुलाते हैं, लेकिन आप ही जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो या कोई भी अहम मुल्की इशू हो, उस पर आप बाइकाट कर जाते हैं, तो आपको ग्राउंड खाली कर देते हैं। तरमीम देख लेना, देखिए मेरे भाई, आइन की रूह के खिलाफ। उसके बाद जो बिल बने अदलिया का स्टेक, देखिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी किसी से खुदा को जाती दुश्मनी नहीं है, जाती इख्तलाफ नहीं है। मैं तो वैसे भी, मेरा भी माजी सियासी नहीं है कि मैं किसी से सियासी तौर पर मैं लड़ा हुआ हूँ, मेरे इख्तलाफात हुए हूँ। देखिए रियासत के जो अहम 3 सुकून है ना, वो है अदलिया, दूसरा पार्लियामेंट मुकन्नना जिसे कहते हैं, और फिर हुकूमत जिसे मुजरिया कहते हैं। ये तीनों, इनका इस्तिकलाल और खुद मुख्तारी बहुत अहम है। किसी को दूसरे के उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। लिहाजा अब देखें, अदलिया का इस्तिकलाल और खुद मुख्तारी खत्म। सुने मेरी बात, पार्लियामेंट आपके सामने खिलौना बन गई है। रात को बंदे आते उठा के ले जाते हैं, कोई पूछते ही नहीं है। जबरदस्ती उठाओ, लालच दो, दोस्त दादरी के साथ वोट दिलवाओ और उसके बाद बिल पास करो। आईनी तरामीम वैसे तो नहीं होता ना। आप देख रही जो हो रहा है, लिहाजा पार्लियामेंट का भी आपने इस्तिकलाल खत्म कर दिया। मुजरिया जो है हुकूमत आपके सामने, वो तो पैरालाइज है। इसलिए और फिर जो चौथा सुकून है वो मीडिया का होता है, वो टीका के जरिए आपने उसको भी कम्प्रोमाइज कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। देखें, आप पढ़े जोसेफ नाई की किताब है सॉफ्ट पावर, बहुत पढ़े। और अभी चंद दिन पहले, कुछ ऐसा पहले ना, फॉरेन पॉलिसी जो एक जर्नल है उसके अंदर आर्टिकल छपा है, उन्होंने दावत दी थी लोगों को कि जो आने वाले प्रेसिडेंट को कोई तजावीज देना चाहते हो तो लिखें। उसने नहीं लिखा, उसने लिखा अपनी सॉफ्ट पावर की हिफाजत करो। अमरीका से उसने कहा सॉफ्ट पावर में एक जमहूरियत होती है, लोगों का हक के इंतखाब होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, एहतजाज तनकीद की इजाजत होती है। वो कहते हैं अगर तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना करें, उनको बोलने दो। बाज़ औक़ात हुकूमतें गलतियां करती हैं, अवाम के एहतजाज, उनका नक़्द इंतकाद, उनके मुजाहरे उस गलती को जुबरान कर देते हैं। और यह सॉफ्ट पावर होती है किसी भी मुल्क की, जो मुल्क को सही जगह पर रखने के लिए काम करती है, प्रेस और चेक का काम करती है। ठीक है ना, आपने पावर को कंट्रोल करने के लिए चेक्स रखे, पार्लियामेंट चेक है, ये एक सॉफ्ट पावर चेक होती है।
کہ آپ کے حکمران خدا نہ خاصا غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط راہوں پہ چلتے ہیں یا کچھ غلط، تو یہ صاف طور آگے کھڑی ہو جاتی ہے احتجاج کے ذریعے، تنقید کرتی ہے، انتقاد کرتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے، سیمینار کرتی ہے، روکتی ہے. آپ تو اور اسلام آباد کے ہوٹلوں میں پروگرام نہیں کرنے دیتے اپوزیشن کو. یہ حالت ہے. خدا کے لیے پاکستان کی سافٹ پاور پر اس وقت خطرناک اٹیک ہے، جو بدترین اٹیک ہے. اور اگر یہ ختم ہو رہی ہے، جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں، لوگ بولے احتجاج زندگی کی علامت ہے. اس نے لکھا جوزف نہیں نے وہاں پر، اگر آنے والے پریزیڈنٹ کو اگر لوگ آپ کے خلاف ہی بولے، اٹھے، مظاہرے کریں، برداشت کرو اس کو. اس سافٹ پاور کو زندہ رہنے دو. اس سے تمہیں کشش پیدا ہوگی. دنیا بھی کہے گی دیکھو وہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہاں لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے ملکوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہو، اور ان میں آپ کا اثر و نفوذ بن سکتا ہے. یہ ایک پاور ہے. اس لیے پاکستان کے اندر ہماری سافٹ پاور کو مار دیا جائے، اور مارا جا رہا ہے مزید. خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، اپنے وطن کا سوچیں، تاکہ ہمارا وطن خوبصورت وطن آگے بڑھے، ترقی کرے. اور پاکستان کے جوان جس وقت میکسیمم آبادی ہمارے جوانوں کی ہے، ان کو گراؤنڈ ملے، رول ملے، پاکستان میں کام کریں، نہ یہ کہ یہاں سے بھاگیں اور سمندر میں ڈوب کے مرتے رہیں. شکریہ. سر سپرنٹینڈنٹ